قاضی عبدالستار کی کہانی۔ ایک دن الارم بجتے ہی سلمیٰ کے خیالوں کا میلہ اجڑ گیا، جیسے فائر بریگیڈ کے گھنٹوں کی آواز زندگی سے چھلکتے ہوئے بازاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور رواں دواں مصروفیتوں میں بریک سا لگ جاتا ہے۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں کھول دیں۔ نیلام میں خریدی ہوئی کاہی رنگ کی مچھردانی کی گھنی جالی سے گہرا نیلا آسمان سرمئی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے تکیے پر اذیت سے سر رگڑتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ اپنے پلنگ سے اٹھ رہا تھا جیسے فوجی بیگل کی آواز چھاؤنی سے اٹھتی ہے۔ سلمیٰ نے کروٹ بدل کر چہرے کو ننگے بازو کے خم میں چھپا لیا، لیکن اس کی بند آنکھیں بھی شوہر کو اسی طرح دیکھ رہی تھیں جس طرح ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی کی سوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب وہ کچن کا دروازہ کھول رہا تھا اور اسٹوو جلا رہا تھا، اتنی احتیاط کے ساتھ گویا لیبارٹری میں جونیئر طالب علم تیزابی محلول پر تجربہ کر رہا ہو۔ 3 پیالے دودھ کی طرح ناپ کر کیتلی اسٹوو پر رکھ دی اور پمپ کرنے لگا جیسے پھرتیلے دکاندار سائیکل میں ہوا بھرتے ہیں۔ پھر جلدی جلدی برش کیا اور جھپٹ کر 1 پیالی پانی میں 1 چمچہ نمک ڈال کر غرارہ کرنے لگا جیسے بقرعید کے دن بکرا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ننگے بازوؤں سے کان کو بند کیا، پھر اس نے جلد باز بیروں کی طرح 2 پیالی چائے بنائی۔ گول کشتی تپائی پر رکھ کر اس کی مچھردانی کے پردے الٹ دیے۔ بوڑھے نامحرموں کی طرح پیٹی کوٹ سے جھانکتے ہوئے اوریاں گھٹنے چھپا دیے اور بازو سے اٹھا کر چائے کی پیالی پکڑا دی، اور وہ اپنی ایک بیوہ پھوپھی کو یاد کر کے مسکرا دی جو 10 برس کی لڑکیوں سے ڈھلکتے آنچلوں کا بہانہ ڈھونڈ کر 4 چوٹ کی لڑائی کرتی تھیں۔ سلمیٰ کی کلی کے پان کو اگالدان کے باہر گرتا دیکھ کر اس کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ وہ اچانک چائے کی پیالی ہاتھ سے رکھ کر اس کے بلاؤز کے اوپری بٹن کو بند کرنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پیالی تھامے بیٹھی رہی۔ وہ باتھ روم جاتے جاتے رک گیا۔ چہرے کا تاثر پھر کڑوا ہو گیا۔ لپک کر اٹھتی ہوئی سلمیٰ کو شانہ دبا کر بٹھا دیا۔ بیڈ روم سے سلیپر لا کر اس کے سامنے رکھے اور پالش کرنے والے لڑکوں کی طرح سینڈل اٹھا لیے۔ جب کھانا پکانے والی بوا نے بھٹی سلگا کر جھاڑو اٹھائی تو اس نے مچھردانی اتار لی۔ بستر لپیٹنے جھکا تو جھکا ہی رہ گیا۔ سلمیٰ برش کرتے کرتے رک گئی، پیس تھوک کر انتظار کرنے لگی اس حملے کا جو ہونے والا تھا۔ تم نے رات میں یہ بندے یہیں ڈال دیے؟ ڈالے نہیں، رکھ دیے تھے سرہانے۔ اور اگر یہ گر پڑتے، میرا یا تمہارا پاؤں پڑ جاتا تو؟ سلمیٰ خاموش رہی، لیکن دیکھا اس طرح گویا کہہ رہی ہو اگر رات میں بجلی گر پڑتی اور میں مر جاتی تو کاش۔ بوا کے نکلتے ہی وہ ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ ایک ایک چیز کو جھاڑن سے رگڑنے لگا جیسے دکانوں کے ملازم شوکیس کو چمکاتے ہیں۔ بنیان سے نکلے ہوئے پتلے پتلے بازوؤں کے نیچے بغلوں کے گڑھے دیکھ کر سلمیٰ نے بیڈ روم کا پردہ ڈال دیا اور اس کی آنکھوں میں قلعی کرنے والے بوڑھے بوڑھے مزدور کام کرنے لگے۔ اب وہ شیشے کے شار پر بدرنگ بلیڈ اس طرح تیز کر رہا تھا جیسے سڑک کے کنارے نائی چمڑے پر اس طرح چمکاتے ہیں۔ جب باتھ روم سے نکلا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ہینگر تھے جن پر دھلے ہوئے کپڑے جھول رہے تھے۔ ایک ایک ہینگر کو ورانڈے کے تار میں اتنی احتیاط سے لٹکایا کہ سلمیٰ کو اپنے آپ پر ایسی نکمی دھوبن کا گمان ہونے لگا جو کپڑے بھینچنا تک نہ جانتی ہو۔ وہ ناشتے کی کشتی دیکھ کر چونکا۔ پلیٹوں اور تشتریوں کے لیے میز پر ربر کے کیپر رکھے تھے۔ چائےدان کا ایک کنارہ پلاسٹک کے میز پوش سے سرگوشی کرنے کو جھکا ہی تھا کہ اس نے اٹھ کر دور ہٹا دیا۔ شکر اپنے ہاتھ سے ڈالی اور سارے وقت اس طرح مصروف رہا جیسے وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی کانی کھتری لڑکی کی بارات کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس نے ڈبے سے گن کر 5 سگریٹ نکالے، 4 سگریٹ کیس میں بند کیے، ایک منہ میں لگایا، آرام کرسی کو ایک بار اور جھاڑ کر اخبار دیکھنے لگا۔ ٹھیک 9:15 بجے اخبار موڑ کر اسٹور میں رکھا اور کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ورانڈے میں رکھی ہوئی بیت کی گول کرسی میں سلمیٰ اسی طرح اداس پڑی رہی۔ وہ ٹیریلین کے اشتہار کی طرح سجا بنا نکلا، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، غیر ذاتی بے جان لمس جیسے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر رہنمائی کر رہا ہو۔ پھر کچن کی طرف دیکھا اور مطمئن ہو کر اسے پیار کر لیا، سرد باسی اور مشینی پیار، جیسے وہ پیار نہ کر رہا ہو، شیف کے بعد لوشن لگا رہا ہو۔ آفس کے لیے باہر نکلتے ہوئے اس نے داہنا ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر رکھا اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں چمکا کر اسے ٹاٹا کہا جیسے فوٹوگرافر فوٹو کھینچنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ بے روح خودکار۔ وہ السائی ہوئی اٹھی اور اس طرح دروازے تک آئی جیسے مہذب اور میزبان عورتیں مہمان مردوں کو رخصت کرتی ہیں۔ اب سارا دن پڑا تھا، دن تو اب شروع ہوا تھا اور کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جس کام کے متعلق سوچتی اسے مکمل پاتی،
وہ اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی کہ ایک ہی کرسی پر روز روز بیٹھنے سے سیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ حقارت سے مسکرا دی۔ ایک خاموش گالی اس کے ہونٹوں پر دیر تک لرزتی رہی۔ وہ بیٹھی سوچتی رہی، اپنے آپ سے اپنے وجود کے معنی پوچھتی رہی۔ کیا اس کی جاگتی آنکھوں نے اسی زندگی کے خواب دیکھے تھے؟ خواب جن کی گرمی سے کانپتی راتیں دہک اٹھتی ہیں اور جن کی نرم نرم خنکی سے دہکتی دوپہریں کانپنے لگتی ہیں۔ کیا یہی وہ پاک صاف زندگی ہے جس کی چاہت میں اس نے کسی پرشوق نگاہ کی رنگین گستاخیوں کو نظر کے قریب نہ آنے دیا، کسی بے قرار ہاتھ کے لمس کی خوشبودار گرد اپنے دامن پر نہ پڑنے دی؟ وہ چپلوں میں پیر گھسیٹتی اٹھی اور فریج کھول دیا۔ 3 دن کے گلے ہوئے پھل رکھے تھے، پانی کی بوتلیں حساب سے جمی ہوئی تھیں، مکھن اور پنیر کے ڈبے کھلے ہونے کے باوجود بند تھے۔ جام اور جیلی کی خوش رنگیوں نے یاد دلایا کہ 5 بجنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں، کئی سال باقی ہیں، کئی صدیاں باقی ہیں۔ وہ انہیں چھو نہیں سکتی، چکھ نہیں سکتی، جس طرح وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے اپنی گود میں اٹھا کر چوم نہیں سکتی کہ ابھی شادی کو 5 سال نہیں ہوئے۔ 5 سال سے پہلے پہلا بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ 5 سال میں کتنے دن باقی ہیں؟ 3 سال، 300 سال، 3000 سال۔ اس نے فریج بند کر دیا۔ وہ خود بھی اسی فریج کی طرح ہے جو اس بظاہر خوبصورت اور آرام دہ مکان میں، ہوٹل میں، قید خانے میں رکھ دی گئی ہے، خرید کر ڈال دی گئی ہے۔ اس پھل کی شیرینیاں، اس کی نمکینیاں، اس کا ذائقہ اور اس کی افادیت اس کے مصارف سے زیادہ ہیں۔ وہ بھی فریج کی طرح وقت سے کھلتی ہے اور وقت سے بند کر دی جاتی ہے۔ وقت، وقت، یہ کون سی رٹ ہے؟ جیسے ایک اور نامعلوم طوطا رٹے جا رہا ہے۔ وہ اپنے احساس کی اذیت سے چور اپنے بے داغ بے شکن بستر پر گر پڑی۔ سامنے وہ قد آدم آئینہ رکھا تھا جس میں اس کے بستر کی ہر کروٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے عکس پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، یاد کرتی رہی، لیکن حافظے پر یہاں سے وہاں تک سیاہی بکھری ہوئی تھی۔ وقت اور بخت کی سیاہی۔ ٹھیک 4:30 بجے 3 بار گھنٹی بجی۔ جب 3 بار گھنٹی بجائی جائے تو اس کا امکان ہے کہ اس کا شوہر آ گیا۔ شوہر، وہ شخص آ گیا جو اس کو اپنے گھر سے، نیلام گھر سے، نکاح نامے کے چیک پر دستخط بنا کر خرید لایا ہے۔ دروازہ کھلا اور حسب معمول اسے اپنی کمر پر ایک تھپکی ملی، پلاسٹک کے دستانے کی سی تھپکی۔ اس نے پنکھا تیز کیا، پردے کے پیچھے کپڑے تبدیل کیے، خالی ہینگروں کو آراستہ کیا، جوتے صاف کر کے سٹینڈ پر رکھے، فریج کھول کر ایک گلاس پانی پیا۔ نگاہیں گلاس کے اوپر سے فریج کا جائزہ لیتی رہیں جیسے کسٹم آفیسر سامان دیکھتا ہے۔ پھر 800 روپے نکال کر میز پر رکھے۔ آج پہلی تاریخ تھی۔ وہ ڈرائنگ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قلم سے بنائی ہوئی فہرست نکالی اور ماہر اکاؤنٹنٹ کی طرح بجٹ بنا دیا۔ 200 روپے موٹر خریدنے کے لیے الگ کیے، 100 روپے پیدا ہونے والے بچے کے نام سے سرخ لفافے میں بند کیے اور 25 روپے سلمیٰ کے سامنے بڑھا دیے، اور اسے اپنے مرحوم باپ یاد آ گئے جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اسی طرح جیب خرچ دیا کرتے تھے۔ وہ چونک پڑی۔ بوا چائے کی کشتی لیے کھڑی تھی اور وہ مختلف رنگ کے لفافوں میں روپے گن گن کر رکھ رہا تھا۔ چائے کا پرشور گھونٹ لے کر اس نے اعلان کیا، آج فلم دکھلا رہا ہوں تم کو، مگر 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑے گا ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اب ناشتے کی پلیٹوں پر جھک پڑا تھا جیسے ردی خریدنے والے چھوٹی ردی بورے میں بھرتے ہیں۔ جب وہ لانڈری سے آئے کلف استری کیے سوٹ کی طرح باہر نکلا تو سلمیٰ صحن میں کھڑی کنگھا کر رہی تھی۔ پھر بازوؤں سے پکڑ کر وارڈروب کے سامنے کھڑی کر دی گئی۔ ساڑی انتخاب کی، بلاؤز نکال دیا، بالوں کا ڈیزائن، لپسٹک کا شیڈ بدلا دیا اور اپنے پتلون کی کریز دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ ٹکٹ مل گئے، ڈاکیومنٹری شروع ہو گئی، پھر فلم بھی شروع ہو گئی، لیکن سلمیٰ نہ آئی۔ وہ بے قراری سے ٹہلتا رہا، ٹکٹ ضائع ہونے کے اندیشے سے کھولتا رہا، سوچتا رہا۔ ایک ساتھ 2 ٹکٹ خراب کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے گیٹ کیپر کو ہدایات دی جو بے تعلق سا کھڑا سنتا رہا۔ وہ لوگوں سے ٹکراتا ہوا اپنے نمبر کی سیٹ تک پہنچ گیا۔ دروازے اور پردے کو باری باری دیکھتا رہا۔ انٹرول میں سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کی۔ مایوس ہو کر پھر فلم دیکھنے لگا۔ غصے میں جلتا بھنتا گھر پہنچا۔ بوا نے دروازہ کھولا۔ گونجتی آواز اور تند الفاظ کے جواب میں اطلاع ملی۔ بیگم صاحب ٹھیک 6 بجے رکشے پر بیٹھ کر گئی تھیں۔ اب اس نے خفیہ پولیس کے انسپکٹر کی طرح اپنے گھر کو مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ وارڈروب میں سلمیٰ کے کپڑے اسی طرح لگے تھے۔ چور خانے میں 2-1 معمولی زیور اور تھوڑے سے روپے اسی طرح رکھے تھے۔ وہ بیڈ روم کی طرف جھپٹا کے شاید فلموں کی طرح اسے بھی تکیوں پر کوئی خط مل جائے، لیکن بستر خالی پڑا تھا۔ وہ سیدھے نپے تلے قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔
میز پر پلیٹیں لگی تھیں۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوا نے کھانا چن دیا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ جو باقی بچا اسے فریج میں رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کا ذہن اسکوٹر کی طرح اڑ رہا تھا، لیکن سلمیٰ کسی بھی اندیشے کے فریم میں فٹ نہ ہو پائی۔ اب وہ فریج کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے آئس کریم کے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو چونک پڑا۔ اس کے سہارے ایک نیلا لفافہ کھڑا تھا۔ جلی حروف اس کا نام پکار رہے تھے۔ اس نے دونوں چیزیں ایک ساتھ اٹھا لی اور چمچہ لیتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پہلے لفافہ کھولا، پھر ڈبہ۔ چمچہ ڈبے پر چلنے لگا اور نگاہ خط پر دوڑنے لگی۔ ڈبہ پہلے ختم ہوا، خط اس کے بعد۔ وارنش کی ہوئی تپائی سے سگریٹ کیس اٹھایا۔ دن کا آخری سگریٹ سلگا کر تکیا پلٹ دیا کہ غلاف پر سر کا دھبا نہ پڑے۔ آرام سے لیٹ کر اس خط کو دوبارہ پڑھا۔ مجھے یقین ہے آپ نے پوری فلم دیکھی ہوگی، پورا کھانا کھایا ہوگا، جو کچھ بچا ہوگا اسے فریج میں رکھ دیا ہوگا، اور اب آئس کریم کھانے کے بعد میرا خط پڑھ رہے ہوں گے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے شکایت کا موقع ہی کہاں دیا؟ کاش۔ آپ ایک جدید ترین آٹومیٹک مشین ہیں، اور میں؟ ہاں، مجھ سے متعلق تمام کاغذات آپ ہی کے سیاہ بکس میں محفوظ ہیں، اور میں آپ سے کچھ طلب نہیں کرتی۔ میں نے سب کچھ معاف کیا۔ میرا اور آپ کا خدا حافظ۔ اس نے آخری جملے کو دوبارہ پڑھا۔ سارے جسم میں تسکین کا میٹھا میٹھا درد سا محسوس کیا۔ اعصاب کی کمان اتر گئی اور حواس چمک اٹھے۔ وہ پوری تازگی کے ساتھ اٹھا، سیاہ بکس کھول کر کاغذات دیکھ لیے، کنجی سیف میں رکھ رہا تھا کہ جیسے سلمیٰ کا سایہ اس کی پشت سے گزر گیا۔ بھرپور شاداب جوان سایہ۔ اس نے دل کے قریب ایک چبھن سی محسوس کی جو ان گنت بلبوں کی طرح مرنے ہی کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے سیف بند کیا۔ گرم زندہ خوشبودار جسم کی خواہش اس کے بدن کو جگانے لگی۔ اس نے فوراً اسے اپنے آپ سے نوچ کر پھینک دیا۔ پھر کچھ یاد آیا۔ غسل خانے میں جا کر اس نے برش کیا۔ باہر نکلا تو سارا گھر اسی طرح پڑا تھا، سلیقے اور قرینے سے سجا ہوا۔ ایک خالی پلنگ ورانڈے میں بچھا ہوا تھا۔ اس نے اسے کھڑا کر دیا۔ سگریٹ پینے کو جی چاہا، لیکن اس نے ڈبے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے آنے والی موٹر نہیں، آنے والی بیوی کے متعلق سوچا۔ رنگ، ماڈل، آرام، مصارف، معیار، اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، دودھیا مرکری بلب بجھا کر نیلا زیرو بلب جلایا، پھر اسے بھی بجھا دیا اور اپنے پلنگ پر لیٹ رہا۔